السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اور کرید کر سوال کرنا اور بالآخر کوہ طور پر 70 سرکردہ افراد کے ہمراہ جانا، پھر ہم کلامی کے بعد اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ اور ان لوگوں کی ہلاکت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے دعا اور مناجات اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی اپیل اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی التجا، یہ وہ باتیں ہیں جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا۔ تو اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب مگر مشروط مغفرت اور بھلائی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، تو ہمارے لیے اس زندگی میں بھی بھلائی دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں فرمایا انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، اور یہی سلسلہ آگے جا دیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت کے لیے بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعا جو ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 201 میں اس کا بیان ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار انا ہدنا الیک، ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں، اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس سے مانگتا ہوں۔ قال رب عذابی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصیب بہ من اشاء، میں مبتلا کروں گا ان لوگوں کو جن کو چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت تو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، محیط کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، تو اس میں لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو میری آیاتوں پر، میرے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کو اللہ کی ذات پر یقین اور توکل ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پر ہر امید جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی موسیٰ نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی درخواست کی، تو اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا۔ تو معافی کا یہ ایک فطری اصول ہے کہ انسان کو اپنی غلطی یا جرم کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی درخواست کرنا ہوتی ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اور پھر معافی کا مطالبہ کرنا۔ تو فرمایا آگے قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کی طرف جو جواب ملا، فرمایا وہ بھی انسانوں کو فکر و عمل کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہے، البتہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے، جیسے سورۃ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یعنی پہلے موت کا ذکر ہے اور پھر زندگی کا ذکر ہے۔ اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو پہلے اس میں نفی ہے کہ کوئی نہیں معبود مگر اللہ،
تو اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب اور غضب جو ہے وہ بہت سخت ہے اور مجھے اس کے استعمال پر پورا اختیار بھی ہے، البتہ میری رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے دنیا میں اس میں سے صرف ایک حصہ نازل فرمایا جس سے تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، حتیٰ کہ تمام مائیں خواہ وہ جانور ہوں یا پرندوں کی ہوں اپنی اولاد سے شفقت اور محبت کرتی ہیں۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر کس قدر رحم کرنے والے ہیں۔ ابھی فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، تو اللہ فرماتے میں نے لکھ لیا ان لوگوں کو یتقون جو ڈرتے ہیں اللہ سے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو اللہ کی آیت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ یعنی اپنی مغفرت اور بھلائی کے لیے 3 شرائط اللہ نے یہاں عائد کی ہیں کہ اے موسیٰ چلو میں نے معاف تو کر دیتا ہوں، مگر یہ میری مغفرت، رحمت اور بھلائی ان لوگوں کے لیے ہوگی جن میں یہ 3 وصف پائے جائیں گے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے اندر تقوی رکھیں، مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں اور عمل سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ جو عمل ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے یا ناپسند۔ اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے تابع کر دیں۔ دوسرا فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جو مخصوص حصہ ہے وہ ضرورت مندوں، بے کسوں اور مجبوروں کو تقسیم کرتے رہیں۔ تو زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ضرورت مندوں کا حق ہے اور اس کی ادائیگی صاحب ثروت لوگوں پر فرض ہے۔ تیسرا فرمایا وہ میرے احکامات پر پختہ ایمان رکھتے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یعنی وہ دل سے میرے احکامات کو مانیں گے، ان پر یقین رکھتے ہوں گے، خوش دلی سے کام کو مانیں گے، قبول کریں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو موسیٰ کی قوم کے ساتھ ساتھ یہ حکم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف سے بھلائی کے خواستگار ہو تو اس کی ذات پر اچھے اور آسان طریقہ سے اس پر ایمان بھی رکھنا ہے، یقین بھی رکھنا ہے اور اس یقین کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے حکام کی ادائیگی میں خلوص اخلاص نصیب فرمائے اور تمام احکامات پر تہ دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔